اوکے جی، لیسن نمبر 3 وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹس ٹرانسلیشن. اس سے پہلے ہم نے اس کی اسٹوری کو کریکٹرز کو ڈسکس کیا تھا اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا ٹرانسلیشن. اور آج ہم کیا پڑھیں گے اس کی ٹرانسلیشن پر. ڈارک ریور اینڈ گولڈن آئی، وہ کالی رنگت والے اور سنہری آنکھوں والے تھے. دا راکٹ میٹل کولڈ، راکٹ میٹل راکٹ کی دھات کولڈ ٹھنڈی ہو گئی ان دا میڈو ونڈس، سبزہ کی ہواؤں میں. میڈو مین گریزنگ لینڈ، گراس لینڈ، ونڈس مین تیز ہوائیں. یعنی اب اس کا ٹرانسلیشن ایسے ہوگا، سبزہ کی ہواؤں میں راکٹ کی دھات ٹھنڈی ہو گئی یا دھاتی راکٹ ٹھنڈا ہو گیا. اب راکٹ کہاں پہنچ چکا ہے؟ مارس پر. اب وہاں کیا ہو رہا ہے، کیسا انوائرمنٹ ہے، رائٹر جو ہے اس کو ڈسکرائب کرے گا اس پیراگراف سے. اچھا جی، یہ نا ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ پیراگراف ہے، یہ دونوں اوپر والا اور نیچے مل کے پیپر میں آتے ہیں. اٹس لٹ گیو اے بلجنگ پاپ، اس کے دروازے سے کھٹاک کی آواز آئی. اٹس لٹ میں ڈھکنا ہوتا ہے، یہاں دروازہ کریں گے. بلجنگ کا مطلب ایسے ہوتا ہے انکریزنگ اور ایکسپینڈنگ. پاپ کہتے ہیں بینگ کو، تیز آواز کو. اس کا دروازہ کھٹاک کی آواز سے کھلا. اس کا راکٹ کا دروازہ جو تھا وہ کیسے کھلا؟ کھٹاک کی آواز سے. یہ اس کے دروازے سے بے قاعدہ تیز آواز آئی. اس لیے یہ وہ بلجنگ پاپ، اس کا ٹرانسلیشن آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ اس کے دروازے سے بے قاعدہ تیز آواز آئی. فرام اٹس کلاک انٹیریئر، اس کے کلاک انٹیریئر کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول روم. کلاک انٹیریئر کا ٹرانسلیشن کیا کرو گے پتہ؟ کنٹرول روم یا میٹرو اور ڈائنو والا کمرہ. کلاک انٹیریئر کا کیا کریں گے؟ میٹرو یا ڈائنو والا کمرہ یا پھر کنٹرول روم. اس کے کنٹرول روم سے اسٹیپڈ اے مین، ایک آدمی باہر آیا. اے وومن، ایک عورت باہر آئی. اینڈ 3 چلڈرن، اور 3 بچے باہر آئے. اس کے کنٹرول روم سے ایک آدمی، ایک عورت اور 3 بچے باہر آئے. دی ادر پیسنجرز، دوسرے مسافر. ورلڈ اوے، ورلڈ اوے ہوتا ہے تیزی سے چلے جانا، اسپیڈڈ اوے. ٹھیک ہو گیا؟ ورلڈ اوے کا سنونیم کیا بنے گا؟ تیزی سے چلے جانا، اسپیڈڈ اوے. اکراس، اکراس کا ٹرانسلیشن کس سے کرتے ہوتے ہیں؟ اس پار. اکراس کا اردو میں کیا کریں گے؟ اس پار. دا مارشن میڈو، مریخی سبزہ زار کے اس پار. اکراس دا میڈو بھی مارشن میڈو کا کیا کریں گے؟ مریخی سبزہ زار کے اس پار. دوسرے مسافر مریخی سبزہ زار کے اس پار تیزی سے چلے گئے. لیونگ دا مین الون امنگ ہز فیملی، اور آدمی کو اس کے خاندان کے ساتھ تنہا چھوڑ کر، آدمی کو اس کے خاندان کے ساتھ تنہا چھوڑ کر باقی مسافر تیزی سے مریخی سبزہ زار کے اس پار چلے گئے. The man felt his hair flutter. آدمی نے اپنے بالوں کو لہراتا ہوا محسوس کیا. فلٹر بھی وائبریٹ کرنا، لہرانا. آدمی نے اپنے بالوں کو لہراتا ہوا محسوس کیا. And the tissues of his body، اور اس کے جسم کے عضلہ. ٹیشوز میں رگو ریشے یا اردو میں کیا کہیں گے؟ عضلہ. اس کے جسم کے رگو ریشے یوں اکڑ گئے. ڈراپ ٹائٹنگ، یوں اکڑ گئے. ایز اف، جیسا کہ he was standing at the center of a vacuum، جیسے وہ خلا کے مرکز میں کھڑا ہو. center of a vacuum، خلا کا مرکز. اب یہ دیکھیں کہ یہاں لگا ہوا ہے he as if he were، یہ کے ساتھ ور لگاتے ہیں کیا؟ یہ کے بعد لگا ہوا ہے ور. is it correct؟ یہ ٹھیک ہے کیا؟ تو یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، ٹھیک کے ساتھ ویسے واز ہی لگایا جاتا ہے. لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایز اف کے بعد، اف اونلی کے بعد، بیٹا یہ اینٹیکس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ. اور اس کے علاوہ کریکشن آف وربس میں بھی آتا ہے. اور بک دیٹ، ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کے بعد وی آلویز یوز، یا تو اس کے بعد ہیڈ بین آئے گا. کیا آئے گا ان کے بعد؟ اگر ہیڈ بین نہیں آئے گا تو ہیڈ بین کی جگہ ور آ جائے گا.
یعنی کہ ایز اف کے بعد اف اونلی کے بعد وڈ دیٹ کے بعد ہمیشہ ہیڈ اور تھرڈ فارم لگائی جاتی ہے یا پھر ہیڈ بین لگایا جاتا ہے یا پھر ور. یہ اصل میں یہاں ہیڈ بین ہے. ایز اف ہی ہیڈ بین اسٹینڈنگ ایٹ اے سینٹر آف اے کیوب, سینٹر آف اے کیوب, تو ہیڈ بین کین بی ریپلیسڈ بائی ور. آپ اس طرح کے سینٹینسز یا ایز اف ہو, اف اونلی ہو, وڈ دیٹ ہو, اس طرح کے سینٹینسز میں ہیڈ بین کی جگہ ور لگا سکتے ہو. سمجھ آئی ہے؟ تو یہاں اصل میں ہیڈ بین تھا تو ہیڈ بین کی جگہ ہم ور لگا سکتے ہیں, اس وجہ سے ور لگاؤ. The point to be remembered is that کہ as if if only would that کے بعد had been آئے گا یا صرف ور آئے گا. اس وجہ سے لکھا ہوگا as if he were, جیسا کہ وہ کھڑا ہو at the center of a vacuum, خلا کے مطلب. His wife, اس کی بیوی, before him, اس کے سامنے, اس کی بیوی اس کے سامنے سین دکھائی دیتی تھی, almost تقریباً to whirl away, گم ہوتی, vanish ہونا. whirl away تیزی سے چلے جانا بھی ہوتا ہے اور گم ہونا بھی ہوتا ہے, ڈسپیئر ہونا. ان اسموک, دھوئیں, اس کی بیوی اس کے سامنے دھوئیں میں گم ہوتی محسوس ہوتی تھی. دا چلڈرن, بچے, اسمال سیڈز, چھوٹے بیجوں کی طرح, مائٹ ایٹ اینی انسٹنٹ, کسی بھی لمحے, بی سون, بکھر سکتے تھے. سو کا مطلب ہوتا ہے بیج کا بونا, but here it means to get scattered, بکھر جانا. ٹھیک ہو گیا؟ to be sown to all the marginal climes. اس کے بچے چھوٹے بیجوں کی طرح, بچے چھوٹے بیجوں کی طرح کسی بھی لمحے مریخی موسموں میں گم ہو سکتے تھے یا بکھر سکتے تھے. بکھر سکتے تھے زیادہ بہتر. بیٹا سمپل سا پیراگراف ہے. آدمی نے اپنے بالوں کو لہراتا ہوا محسوس کیا, اس کے جسم کے رگو ریشے سے یوں کر دیا جیسے کہ وہ خلا کے مرکز میں کھڑا ہو. اس کی بیوی اس کے سامنے دھوئیں میں گم ہوتی محسوس ہوتی تھی. بچے چھوٹے بیجوں کی طرح کسی بھی لمحے مریخی موسموں میں بکھر سکتے تھے. بیٹا سمجھ گئے آپ لوگ؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اوپر والا اور نیچے والا دونوں مل کر پیپر میں پیراگراف میں. آگے دیکھتے ہیں. The children looked up at him. بچوں نے اوپر منہ کر کے اسے دیکھا. بچوں نے اوپر منہ کر کے اسے دیکھا. As people look to the sun, جیسا کہ لوگ سورج کو دیکھتے ہیں. To tell, یہ بتانے کے لیے, what time of their life it is, کہ وقت کیا ہوا ہے. جیسے لوگ سورج کو دیکھ کے بتاتے ہیں نا کہ وقت کیا ہوا ہے, تو بچوں نے اوپر منہ کر کے اسے دیکھا, یعنی اپنے باپ کو دیکھا. جیسے لوگ سورج کو دیکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وقت کیا ہوا ہے. His face was cold. اس کا چہرہ زرد ہو گیا, سپاٹ ہو گیا. سپاٹ کا مطلب ہے جذبات اور احساسات سے خالی ہو جانا. اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا. ہاں جی, امپورٹنٹ ہے پنکچویشن کے لیے. What's wrong? Asked his wife. تو asked his wife کیا ہے ہماری رپورٹنگ اسپیچ ہے. تو اس سے پہلے والا سینٹینس کس میں چلا جائے گا؟ انورٹڈ کاماز کے. What's wrong? یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے تو اس وجہ سے کوسچن مارک آ جائے گا. اس کی بیوی نے پوچھا کیا گڑبڑ ہے, کیا مسئلہ ہے. تو وہ کہتا ہے, ہیری کہتا ہے, لیٹس گیٹ بیک آن دا راکٹ. ہم راکٹ میں واپس چلتے ہیں. اس کی بیوی کہتی ہے, گو بیک ٹو دی ارتھ, زمین پر واپس جائے. تو وہ کہتے ہیں, یس, ہاں, لسن, میری بات غور سے سنو. تو بیٹے یہ آپ نے پنکچویشن کرنی ہے اس کی گھر سے. اوپر ٹرانسلیشن, نیچے آپ ایک پیراگراف, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, دیکھیے گا ٹرانسلیشن کے لیے. The wind blow as if to flake away their identities. ہوا ایسے چل رہی تھی جیسا کہ ان کی شناخت کو ختم کر دے گی. فلیک اوے ہوتا ہے اینڈ کر دینا, ختم کر دینا. آئیڈینٹیٹیز مین شناخت, ڈسٹنکٹیونیس. ہوا ایسے چل رہی تھی جیسا کہ ان کی شناخت کو ختم کر دے گی. At any moment, کسی بھی لمحے, the Martian air, مریخ کی ہوا, کسی بھی لمحے مریخ کی ہوا might draw his soul from him, اس کے جسم سے اس کی روح کو قبض کر سکتی تھی. کسی بھی لمحے مریخ کی ہوا اس کے جسم سے یا اس کے قالب سے اس کی روح کو قبض کر سکتی تھی. As marrow comes, جیسا کہ گودا باہر آتا ہے, from a white bone, سفید ہڈی سے.
किसी भी लम्हे मरीखी हवा उसके जिस्म से या उसके कालिब से उसकी रूह को कब्ज कर सकती थी, जैसा कि स्पैघेटी से गूदा बाहर आता है। He felt submerged. उसने अपने आप को डूबा हुआ महसूस किया। सबमर्ज इंपोर्टेंट सिनोनिम है, ये पेपर में आया हुआ है। तो इसका ड्राउंड होता है, ड्राउंड। अच्छा, पेपर में ना अगर आ जाए ना सिंक, वो भी ठीक होगा। इसके अगर सिनोनिम आता है ड्राउंड और सिंक, दोनों ऑप्शन देता है, तो ड्राउंड विल बी अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जानदार चीज का डूबना जो होता है वो ड्राउंड होता है। सिंक, सैंक, सन, सन जो होता है वो बेदार चीज का डूबना होता है। अगर पेपर में दोनों ऑप्शन देगा तो ड्राउंड विल बी अ करेक्ट आंसर। अगर ड्राउंड नहीं देता, सन दे देता है सबमर्ज का, तो सन जो होगा दैट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। सिंक, सैंक, सन होता है, तो बेदार चीज का। He felt submerged in a chemical. उसने अपने आप को एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया। That could dissolve his intellect. उसके सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर सकता था। And burn away his past. उसके माजी को जला सकता था। उसने अपने आप को एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया जो उसके सोचने समझने की सलाहियत को डिसॉल्व कर सकता था, खत्म कर सकता था। इंटेलेक्ट में यहाँ सोचने समझने की सलाहियत, बर्न अवे हिज पास्ट, उसके माजी को, पास्ट में माजी या मेमोरी, याददाश्त। उसने अपने आप को एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया जो उसके सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर सकता था और उसकी याददाश्त को जला सकता था या उसके माजी को जला सकता था। बेटे ये वाला और नीचे वाला दोनों मिलके पेपर में ट्रांसलेशन के लिए आता है। They looked at the Martian hills. उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा। That time had war. War होता है तोड़ का शिकार हो जाना। With the crushing pressure appears. सालों के कुचल देने वाले दबाव ने, अब देखें, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा जिन्हें वक्त के सालों के कुचल देने वाले दबाव ने तोड़ फोड़ दिया था। Crushing pressure appears. सालों के कुचल देने वाले दबाव ने वॉल कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा जिन्हें जमाने जो के जमाने की शिकस्त और रिक्त के सबब, जो जमाने की शिकस्त और रिक्त की सबब टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। ऐसे भी कर सकते हैं। They saw the old cities. उन्होंने पुराने शहरों को देखा। Last in their meadows. सब्जाजारों में गुम, उन्होंने सब्जाजारों में गुम पुराने शहरों को देखा। Lying like, जो पड़े हुए थे, like children's delicate bones. Delicate में नरमो नाजुक, soft, bones में हड्डियां। Among the blowing में लहलहाती, lakes of grass, घास की झीलें, lakes की झीलें। उन्होंने पुराने शहरों को देखा जो कि सब्जाजारों में गुम हो चुके थे और वो घास की लहलहाती झीलों में, और वो घास की लहलहाती झीलों में बच्चों की नर्म और नाजुक हड्डियों की तरह बड़े हुए। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।